ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے، پریپریشن کے لیے، استقبال رمضان کے لیے کچھ گفتگو، کچھ ذکر، وہی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کی، جس سے یاد دہانی ہو جائے، تازگی ایک آ جائے کہ رمضان کی بہترین تیاری ہم کر سکیں، اور یہ پلاننگ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کو سمیٹنے والوں میں شامل ہو سکیں، اس کے لیے پریپیئرڈ ہو جائیں۔ تو مقصد یہی ہے ہم سب کا اکٹھا ہونے کا۔ تو اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ پہ جس کے ذریعے سے تمام دنیا کو ہدایت کی دولت نصیب ہوئی اور ہمیں قرآن کی دولت نصیب ہوئی۔ تو آغاز کرتے ہیں قرآن کی وہی آیت 185 سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے، وہ جو رمضان کے حوالے سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ اس کا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پہ مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں اس روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو، شکر گزار بنو۔ تو یہ آیت وہی ہے جو کہ ہم ہر رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے حوالے سے خاص طور سے اس کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ اس میں یہ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے خاص ہے، اور قرآن کے نزول کی وجہ سے جو ہے وہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس میں خاص طور سے کہ مطلب قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے خاص طور سے جو بابرکت اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں جو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے، پوائنٹ نمبر 1 ہمارا جو یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے قرآن سے خاص طور سے اور زیادہ مضبوط ہو۔ جو پچھلے جو ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ٹائم نکالتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بار اس ماہ رمضان میں ایک دفعہ کم سے کم اس کی تلاوت اور اس کے ترجمہ سے ایٹ لیسٹ 1 ٹائم مطلب ہم اس کا دور ضرور کریں، یہ ٹارگٹ رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ اگر کر لیں تو اور اچھا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہر سال کے ساتھ وہ دور کرتے تھے، اور آخری سال میں جو ہے وہ انہوں نے 2 بار اس کو دور کیا تھا، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کو سنایا کرتے تھے ان کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کو جیسے توفیق ہوگی، سب کے حالات الگ الگ ہیں، کسی کی گھریلو اور بچوں کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں، کسی کے پاس کچھ ایسے بزرگ ہوں گے گھر میں جن کو کہ رمضان میں بھی کھانا بنا کر دینا ہوگا، یا بچوں کی ضرورتیں جو ہوں گی، تو اس حساب سے دیکھ لیں کہ ہمارا ٹائم ٹیبل کس طرح سے ہے، اس طرح سے اگر، لیکن ایٹ لیسٹ 1 ٹائم شروع سے آخر تک ہمیں یہ ٹارگٹ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک نئی سورہ یا کسی سورہ کے مطلب کچھ حصہ، کوئی ایک رکوع یا 10 آیات انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ضرور نئی سورہ کوئی یاد کر لیں انشاءاللہ، کہ وہ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو، اور ایک طرح سے یادگار ہو کہ 2021 میں جو ہے وہ ہم نے رمضان میں ہمارا ایک خاص تحفہ، اور اس سے زیادہ کر لیں تو اور اچھا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا کریں کہ ایک کوئی سورہ، جیسے ہم نے قرآن کلاس میں شروعات کی تھی سورہ کہف کی، تو میرے خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ 10 آیات کر لی تھی حفظ، اور کچھ کی باقی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کی 10 آیات یا آخر کی 10 آیات، یا پھر ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ سورہ ملک ہے جیسے، جس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، جس کو کہ ہر روز ہر رات میں پڑھ کے سونا، مطلب اس کی فضیلت یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی سورہ، اور یہاں تک کہ اس کو مطلب اس کے لیے عذاب سے مطلب نجات کے لیے جھگڑا کرے گی اور اس کو بچائے گی، اس کی دفاع کرے گی۔ تو یا پھر کوئی اور بھی جس طرح کی صورتیں جو چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی، پورا قرآن ہی جو ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے اور کیا کچھ خزانہ ہے،
تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ صورتیں ہیں جو ان کی فضیلتیں ہیں، مطلب مثلاً جو جیسے سورہ ملک میں نے یہاں پہ ذکر کیا، یا سورہ کہف جو ہم نے قرآن کلاس میں شروعات کی تھی جس کی حفظ کرنے کے لیے، تو اس کی شروع اور آخر کی 10 آیات کی جو فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہر فتنے سے بچاؤ کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا جو اس کو ہر فتنے سے بچایا جائے گا، یہاں تک کہ دجال اگر نمودار ہو جائے تو بھی اس فتنے سے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑا مطلب قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بچایا جائے گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ زمانے کی جو فتنے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، آزمائشیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو وبا ہے، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو ایک تو یہ ہوا پوائنٹ، اور اس کے علاوہ جو دعاؤں کے لیے خاص طور سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، تو دعاؤں میں جو ہے صبح شام کی دعائیں جن لوگوں نے مطلب یاد کر رکھی ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کو تو پڑھیں گے ہی انشاءاللہ۔ کچھ اور خاص دعائیں جیسے میں بک ریکمنڈ کروں گی ایاک نستعین، تو اس کا کوئی سا چیپٹر جو کہ ہم ان میں سے جو دعائیں ابھی تک نہیں یاد کیے ہوئے ہیں ان کو لے لیں، ان کو اپنے اس لسٹ میں شامل کر لیں کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ دعائیں ضرور یاد کر لیں گے، تاکہ یہ ہمارا تحفہ ہو جائے رمضان کا، اور ہمیشہ کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ایک ذخیرہ ہو جائے۔ تو جیسے حفاظت کی دعاؤں کا چیپٹر ہے اس میں، یا شفا کی دعاؤں کا چیپٹر ہے، یا پھر مغفرت کی بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کا ہے، بہت ساری اس میں ہے۔ مقبول دعاؤں کا ایک چیپٹر ہے جس میں کہ خاص وہ دعائیں جس کو پڑھ کے دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک دو تو ہمیں ضرور کر لینی ہے، اور اگر پوری کر لیں، اس میں کئی ساری دعائیں دی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اس کو رکھیں اپنے اس لسٹ میں کہ ہمیں رمضان میں کیا کچھ کرنا ہے، جس سے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کے جو ہیں رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر کچھ باتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ شریعت میں اس سے ایسا نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہو، اور کئی ایسی باتیں ہیں جس کو جاننا ضروری ہے کہ اس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ذکر کروں گی وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے بھول کر کھانا پینا۔ بھول کر کوئی شخص اگر کھانا بھر پیٹ بھی کھا لے اور جب یاد آئے اس وقت رک جائے، اور جو منہ میں لیا اس کو باہر مطلب کر دے، اس کو اندر نہ لے، حلق سے نیچے نہ اتارے، تو اس وقت اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور یہاں تک بھی بتایا گیا کہ کوئی اگر کھا رہا ہے تو دوسرا اس کو یاد نہ دلائے، دوسرا کوئی اس کو نہ ٹوکے، بلکہ اس کو خود یاد آئے۔ تو کیونکہ وہاں پہ حدیث کا مفہوم جو آتا ہے کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، کہ اس کو ہم ٹوکے نہیں کہ تم کھا رہے ہو، تم روزے سے ہو، اس کو خود یاد آ جائے تو وہاں پہ وہ رک جائے۔ تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دانت یا داڑھ نکلوانا، کسی کے دانت میں تکلیف ہے تو وہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے، دانت نکلواتا ہے تو خون نکل آتا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ روزہ شاید ٹوٹ گیا یا روزہ خراب ہو گیا، تو اس پہ روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر بلڈ نکلوایا ٹیسٹ کروانے کے لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ اگر کوئی بیمار ہے اور کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ وہاں پہ وہ پوسٹ پون کر دے، بعد میں رکھ لے، اس کو یہ رخصت دی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں ریلیونٹ ہے کہ جو کوئی بھی بیمار ہو کر اور اپنے اوپر مطلب بہت مشقت ڈالے کہ نہیں رمضان میں تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ حدیث جس کا مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کی رخصتوں کو نہیں لیتا ہے تو اس پہ عرفات کے پہاڑ برابر جیسے گناہ کا کہا گیا ہے۔ کہ یہ نہیں ہے کہ صرف بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی بیمار ہے کوئی تو اس کو چاہیے، یہاں پہ کہا گیا نا کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا بیمار ہو، یہ اللہ کا حکم ہے نا، یہ جو آیت ہم نے پڑھی 185 کا ایک حصہ ہے کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو، یعنی مسافر ہو، مشقت والا سفر ہو، تو اس میں اس کو چاہیے کہ روزہ ملتوی کر دے، وہاں پہ وہ پوسٹ پون کر دے اور بعد کے دنوں میں رکھ لے، کیونکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، بلکہ تمہیں یہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس اللہ نے جس پہ جیسے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہمیں مشقت میں صرف ڈالا جائے، بلکہ اس سے تو یہ ہے کہ تقویٰ کا حصول، جیسے کہ اسی قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے سے اصل میں ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ٹیسٹ کرانے سے یا بیمار ہو تو اس کو روزہ مطلب چاہیے کہ اس وقت بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھ کے بعد میں روزہ رکھے۔ پھر
دوسرا اس کے بعد کا پوائنٹ ہے کہ احتلام ہو جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور غسل کرنا، غسل تو گرمیوں میں جیسے غسل کریں، اگر شدت سے پیاس لگ رہی ہے یا گرمی ہو رہی ہے تو کر سکتے ہیں، غسل کرنا چاہیے بلکہ. اور گرمی کی شدت سے کلی کرنا، جیسے زبان سوکھ رہی ہو، منہ سوکھ رہا ہو تو پانی منہ میں ڈالنا، حلق میں نہیں جانا چاہیے. کلی کرنے سے جیسے آرام ملتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی روزے پہ اثر نہیں پڑتا ہے. روزے کی حالت میں مسواک کرنا، بلکہ یہ مسنون ہے، مسواک کرنا چاہیے. ضرورت کے تحت کھانے میں نمک چکھنا، زبان پہ رکھ کے حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے. ضرورت کے تحت، اگر جیسے بہت اہتمام کر کے بنایا، سب کچھ کیا اور پتہ چلا کہ بنا نمک کے بن گیا تو اس وقت پھر بدمزگی ہوگی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مطلب دین جو ہے وہ کتنا آسان ہے، اور کتنی شریعت نے مطلب ایک طرح سے انسانوں کو کتنا کچھ چھوٹ دے رکھا ہے. تو یہاں پہ یہ کہ حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے، زبان پہ رکھ کے ذرا سا نمک چکھ سکتے ہیں. اور شوہر کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا، اس سے جو ہے وہ روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا، اس سے بھی روزے سے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ خراب نہیں ہوتا ہے اس سے. پھر وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ جان بوجھ کر کھانا پینا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ارادتاً قے کرنا، یعنی کہ مطلب انٹینشلی جو ہے مطلب انسان وہ کرے، ایسے غیر ارادی طور پہ اگر کسی کو وومیٹنگ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر وہ کیا تھا کہ اس نے وہ قے کر جیسے ہاتھ ڈال کے یا ایسے کر کے. اس زمانے میں جس کچھ سے روایت آتی ہے کہ کچھ کسی کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ حرام چیز حلق میں چلی گئی تو اندر انگلی ڈال کے وہ قے کر دیتے تھے. تو اس طرح سے ہے کہ ارادتاً کرے تو ٹوٹ جائے گا. اگر غیر ارادی طور پہ جیسے کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے یا کچھ ایسے اچانک سے ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. عورت کو حیض اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ارادتاً کرے گا تو. غیر ارادی طور پہ ہوا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. عورت کو حیض یا نفاس آ جانا، یعنی جو بلڈ جو مینسٹرول سائیکل ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہاں پہ اب یہ دوسرے مسائل جو ہیں اس طرح کے کہ مطلب اگر غروب آفتاب جو ہے وہ افطار سے ذرا سا پہلے بھی اگر بلڈ نظر آ گیا، حیض کا خون آ گیا، تو اس وقت مطلب وہ روزہ، اس دن کا روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر غروب کے بعد ہوا، اگر 1 منٹ بعد ہی ہو، کچھ سیکنڈ بعد ہی ہو، تو وہ روزہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ روزہ کاؤنٹ ہوگا. اور پھر یہاں پہ ہے کہ میاں بیوی کا خاص تعلق قائم کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ خراب ہو جاتا ہے روزہ، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں ہے جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا، اور گالی دینا یا لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے روزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ناک میں پانی زیادہ مقدار میں چڑھانا، یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں تو ناک میں جو پانی ڈالتے ہیں وہ حلق تک نہیں جانا چاہیے، بہت اوپر تک نہیں چڑھانا چاہیے. عام دنوں میں اس کو اوپر تک چڑھاتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں بہت اوپر تک نہیں چڑھانا چاہیے، کیونکہ حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا، خراب ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے. بیہودہ فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا یا سننا، روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسی لغو بات جو ہے وہ اس کو سننے سے یا اس کو کرنے سے، یعنی ہم موبائل پہ دیکھیں، ٹی وی یا اس طرح کی چیزیں جو ہے اس پہ کچھ فحش یا بیہودہ بات یا جہالت کا کوئی گفتگو کریں یا سنیں تو اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن جو ہے وہ روزے کا ایک طرح سے حق ادا نہیں ہوتا اور ایک بہترین روزہ وہ نہیں ہوگا. تو جہاں انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے اور اتنا مشقت اٹھاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اور غیر اخلاقی حرکات کرنا یا ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھنا، غیر اخلاقی چیزیں جو ہیں وہ اس کو، تو اس سے بھی بچنا ہوگا. اور خاص روزہ جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے عام روزہ جو کہ انسان ایک وقت مقرر سے لے کے ایک وقت مقرر تک حلال چیزوں سے کھانے پینے سے رکتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں اپنے جسم کو بھی روزہ رکھوانا ہے، قلب اور جوارح مطلب دل کو بھی اور آنکھوں کو، کانوں کو، ان سب کا روزہ رکھوانا ہے کہ تاکہ ہمارا روزہ خاص روزہ ہو. اور جو ہے وہ روزہ اصل میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے انسان رکے. حدیث کا مفہوم بھی جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ جو صرف کھانے پینے سے رکتا، بھوکا پیاسا رہتا ہے اور ہر برائی میں جو ملوث ہو، تو وہ روزہ نہیں ہوا. دراصل روزہ تو یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے رکے جو اللہ نے منع فرمایا ہے. اور یہ ایک ٹریننگ ہے، 1 ماہ انسان اپنے آپ کو روکے گا کوئی بھی فحش بات کرنے سے، بیہودہ بات کرنے سے، غلط بات کرنے سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور اس طرح کی ہر مطلب لغو چیز سے اپنے آپ کو روکے گا. تو انشاءاللہ تعالی باقی کے جو مہینے ہیں اس میں آسانی ہوگی. اور جو آیت یہاں پہ ریلیونٹ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو سکے۔ اور تقویٰ جو ہے وہ اس کا ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کے شروع میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ تقویٰ اس لیے تاکہ تم قرآن سے فائدہ اٹھا سکو، یعنی کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جس کے اندر تقویٰ کی صفت نہیں پیدا ہوگی وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور رمضان خاص طور سے قرآن کا ہی مہینہ ہے، قرآن کی وجہ سے ہی اس کی یہ فضیلت ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا اور جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ قرآن سے خاص تعلق ہمارا ہونا چاہیے اس مہینے میں۔ ایک کے بعد تو ایٹ لیسٹ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہم کر سکیں، جتنا زیادہ اس سے ہمارا تعلق رہے، جتنا زیادہ ہم اس کے اندر ڈوبیں اور غور و فکر کریں اور اس کی میننگ مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ ہم عمل کریں۔ اور یہاں میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ ہم عمل اس وقت تک آسانی ہمارے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے آس پاس میں لوگوں کے لیے بھی فکر مند نہ ہوں، اپنے بچوں سے لے کے اپنے آس پاس اپنے بھائی بہنوں سے لے کے اپنے پاس پڑوس میں جب تک ہم اس کی بات نہیں کرتے نا، جب تک ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے، جب اس کا ایک انوائرمنٹ نہیں بناتے نا، تو ہم خود اکیلے انڈیویجولی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ رمضان جو ہے وہ صرف انڈیویجولی ہم تلاوت میں ڈوبے رہیں، لگے رہیں، اور صرف سب سے کٹ کے اور یوں نہیں، بلکہ ماحول تو اس طرح کا ہے کہ ہم ملنا جلنا اور اس طرح کے لاک ڈاؤن اس طرح کے تمام جیسے حالات بنے، لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم موبائل کے ذریعے ہی آن لائن ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے کو انکریج کریں یا موٹیویٹ کریں، تو یہ ہمارے اپنے لیے بھی بہتر ہے۔ اگر ہم نہیں اس طرح کریں گے تو پھر مشکل ہے ہمارا خود کا بھی اپنا بھی قرآن سے جڑا رہنا اور یعنی تمام نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جڑ کر اپنا انڈیویجولی بھی کریں، جیسے دعائیں ہیں ہم اکیلے میں بھی مطلب اللہ کی بارگاہ میں جہاں پہ کوئی اور نہ ہو تنہائی میں دعائیں مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں، یہ سب بھی وہ بھی ضروری ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم مل جڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے موٹیویشن حاصل کریں، ایک دوسرے سے انسپائرڈ ہوں گے، ایک دوسرے سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور نیکیوں میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو رمضان جو ہے شہر الدعا بھی ہے، دعا کا مہینہ ہے، تو اس میں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیں کرنا ہے، اور خاص طور سے جو افطار اور سحری کے وقت کے بارے میں جو فضیلتیں آئی ہیں کہ سحری کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت استغفار بھی کریں اور اپنی حاجات بھی رکھیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور یہاں ابھی میں نے پہلے بات کی تھی جو شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ شہر الصبر کہا گیا ہے، یعنی روزہ ایک طرح سے صبر کا ہی مہینہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی نگیٹو مطلب کسی بھی ریئیکشن سے ہم بچیں، صرف بھوکے پیاسے نہ رہیں بلکہ اپنے دل کو بھی ہم روزہ رکھوائیں، اپنی آنکھوں کو بھی روزہ رکھوائیں، اپنے کان کو، ہاتھ کو، زبان کو، اور خاص طور سے زبان کو، کیونکہ زبان جو ہے وہ یہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے بلند درجات کو بھی ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو بلند درجات پہ پہنچے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس کی وجہ سے ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے کہ ہم بہترین روزہ رکھ سکیں اور اس کی تمام برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ اور شہر الغفران بخشش کا مہینہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے کو پائے، شاہد ہو یعنی وہ اس مہینے کو پالے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس مہینے کو پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے تو اس سے زیادہ مطلب کیا کہیں گے اس کو، بد نصیب کوئی اور نہیں، یعنی یہ مہینہ بخشش کا ہی مہینہ اور اس میں اپنا بخشش کروا ہی لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ یہ ذکر کا مہینہ ہے، شہر الذکر ہے، یعنی کہ اس میں جو ہمارے اذکار جو عام طور پہ جو ہم کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ بحمدہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ہے، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ جو مسنون اذکار ہیں تو عام دنوں میں بھی ہم کرتے ہیں، اور ان کی فضائل جو ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان خاص دنوں میں خاص طور سے ان چیزوں کو ہم مس نہیں کریں گے۔ اس کو ایک لسٹ بنائیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو ہمیں کرنا ہے، کوئی چیز ایسی نہ ہو، نیکی کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسی دعا، کوئی ذکر، کوئی ایسا عمل جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم کریں، کیونکہ اس میں جو ہے اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ نوافل جو ہیں وہ فرض کے برابر اس کا اجر ملے گا، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا۔ تو پھر
تو اتنا بڑا مطلب منافع کا سودا ہے اس میں، تو پھر ہمیں مطلب اپنے آپ کو بھی، اور یہ بات ہم یہاں پہ پھر یاد دہانی کراؤں گی میں، کہ ہم خود اکیلے اس چیز فضیلت کو جان لیں اور خود کرنے لگے تو ہم مشکل ہے کہ ہم کر پائیں. اس لیے ہم پورا ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ بنانا ہوگا، ایک جیسے اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے تمام لوگوں کے لیے. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، جو بھی ہمارے اپنے ہیں، ان کو بھی یہ نعمتیں ملیں، تو ان تک بھی یہ بات پہنچائیں اور اس کا ذکر کریں، ان سے ذکر کریں تاکہ ان کو یاد دہانی ہو اور ہمیں اس کا فائدہ ملے. اور جیسے درود شریف ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، ذکر اذکار میں جو ہم بات کر رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جو ہے. تو یہ تمام اذکار جو ہم دنوں میں بھی ہم کرتے ہیں، اور اس ماہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو خاص طور سے لیں گے، ان اذکار کو. اور پھر شہر المواسات، باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے یہ. یعنی کہ وہیں جو ابھی بات کر رہی تھی میں، کہ ہم اکیلے انڈیویجولی ہم خود ہی کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آس پاس میں بھی خیال رکھیں کہ جو بھی ہمارے پاس پڑوس میں لوگ ہیں ان کے ساتھ باہمی ہمدردی، غمخواری. تو ضروری نہیں کہ ہم جا کر ہی کریں، اگر حالات ویسے نہیں ہیں کہ ہم بالکل ہر جگہ پہنچ سکیں، تو ہم کسی طرح سے ان تک مطلب اپنی بات رکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، حال احوال پوچھ سکتے ہیں ان کو، کسی نہ کسی طرح سے ہم کوئی بھی ہمارے کرنے کی خدمت ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں سحر صدقہ بھی کہیں گے اس کو، خیرات اور کا مہینہ اور صدقہ کا مہینہ. تو عام دنوں میں بھی جو صدقہ ہم کرتے ہیں اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ کیونکہ شہر رمضان ہے تو اس میں اس کی برکتیں یہاں بھی، اس کا جو فضائل اس کے جو ہیں وہ کئی گنا ہو کے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جہاں تک شہر القیام کا ہے کہ راتوں میں کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں، تو جیسے کسی بہن نے بھی یہ پوچھا تھا نا کہ رات میں اس وقت مطلب بالکل فری ہو کے ہم چاہتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں ہم اٹھ کے اور اللہ کی بارگاہ میں مطلب اس وقت ہم لمبی صورتیں پڑھیں اور جب ہر کام سے فارغ ہو جائیں. تو اس کے بارے میں بہت خوبصورت بات یہاں پہ میں نے جو نوٹ کی ہوئی ہے کہ اس وقت ہر دن ہوتا ہے، جیسے ہر دن وہ رات جو ہے، وہ رات کا وہ پہر جو ہے، وہ گھڑی جو ہے جس میں کہ اللہ رب العزت ہاتھ پھیلاتے اور آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ ہے کوئی جو صحت مانگے میں اس کو صحت عطا کروں، ہے کوئی جو شفا مانگے، ہے کوئی جو رزق مانگے، جس کو جو مانگنا ہے مانگے. اللہ تعالیٰ خود ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ میں دینے کو تیار ہوں. تو یہ خاص طور سے جیسے عام دنوں میں بھی ہر دن ہے یہ وہ گھڑی، اور رمضان میں بھی خاص طور سے وہ ہے. تو یہ جو تراویح ہے اس کو سہولت کے لیے اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو جو کوئی بھی چاہے کچھ حصہ تراویح کا اپنا اس کے ساتھ پڑھ لیں عشاء کے ساتھ، اور اگر تہجد کے وقت پڑھیں تو ماشاءاللہ وہ برکتیں بھی اس کو ملیں گی. اور سحری کا وقت تو ویسے بھی کہا گیا ہے، جیسے اہل جنت کی صفات جہاں پہ بیان کی گئی ہیں آل عمران میں، کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ صابرین ہیں جو، اور صبر کرنے والے روزہ داروں کو صابرین بھی کہا گیا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہا گیا ہے کہ صابرین کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یعنی کہ روزہ صبر ہے اس طرح سے کہ انسان رک جاتا ہے، مطلب رکنے کو کہتے ہیں نا صبر، نگیٹو ریئیکشن سے رکنا، کسی بھی ایسی چیز سے رکنا جو کہ اللہ کو ناپسند ہے. تو یہاں تو کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے، حلال چیز سے بھی اللہ نے روک دیا ایک وقت مقرر کے لیے تو رک جاتا ہے. تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اس لیے کہا گیا کہ لمٹ لیس دیا گیا، بغیر حساب دیا جائے گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون روزے سے ہے کون نہیں ہے. ایک مخفی عبادت ہے، یعنی کہ یہ چھپی ہوئی خفیہ عبادت ہے. کون روزے سے ہے دراصل اور کون نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اگر کوئی دھیرے سے کچھ کھا لیتا ہے، چپکے سے کہیں کچھ کھا لیتا ہے، تو یہ اس کو اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اور لیکن وہ بندہ جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز سے رکتا ہے، ایک قطرہ پانی تک نہیں جانے دیتا. تو اسی طرح سے ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی ایسی غلط کام، کوئی ایسی غلط بات، کوئی ایسی غیبت کی بات جو ہے وہ ہماری زبان سے نہ ادا ہو جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو. کیونکہ اتنی محنت مشقت کر کے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ذرا سا خیال رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا روزہ بہترین روزہ ہوگا، اور اللہ کے ہاں مطلب شرف قبولیت اس کو حاصل ہو. اللہ سے ہم یہ دعا بھی کریں اور کوشش ہماری پوری ہو کہ وہ بہترین روزہ اور بہترین ہم مطلب اعمال وہ کریں جو کہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو اور ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان ہو جائے. اور یہ کہ دعا کی قبولیت جو ہے، نیکی کر کے دعا قبول ہوتی ہے. تو رمضان میں تو اینی ٹائم انسان جو ہے وہ نیکی کی حالت میں ہے، وہ جو ہے کہ عبادت کی حالت میں ہے، یعنی روزے سے ہے. اور اس کے علاوہ کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ روزے سے ہو کے دعا جو ہم کرتے ہیں تو ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے افطار اور سحری کے وقت کا جو ہے وہ دعا. تو اور ویسے تو اب حالات نہیں رہے، لیکن رمضان جو ہے عمرہ کا مہینہ بھی ہے جس میں کہ حج کے برابر فضیلت بتائی جاتی ہے. اس کے بعد میں یہاں پہ
آخری عشرہ جو ہے وہ رمضان کا، جہاں پہ بھی 20 دن ہو جانے کے بعد سے انسان تھوڑا سا ادھر سے ڈھیلا پڑنے لگتا ہے، تو وہاں پہ پھر ایک طرح سے کمر کس لینے کی ضرورت ہے کہ اب خاص جو وہ دن ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کا جو عشرہ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش اور دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب ہو، وہ لیلۃ القدر، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اس میں اعتکاف جو ہے وہ جو لوگ کر سکتے ہیں، جن کو سہولت ہے، اور جو نہیں کر سکتے تو جو کروا سکتے ہیں، جن کو جو ہیلپ کر سکتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ تو 10 دن کا ہوتا ہے مصنوعی اعتکاف، لیکن جو کوئی 1 دن کا بھی رکھ سکے، 1-2 دن کا، 3 دن کا، تو بھی مطلب کوشش کریں۔ اور یہ جو ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی کہ پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی رکھ لے گا تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا، اگر کوئی ایک نہیں رکھے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور ہم خواتین کے لیے یہ ہے کہ مطلب مسنون جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو ہم اپنے گھر میں کہیں بھی کوئی گوشہ جو ہے اس کے لیے ایک طرح سے وہ کر لیں، ہم کہ خالی کر لیں کوئی کمرہ، اور اس میں مطلب خالی کا مطلب جیسے ایک طرح سے ایک گوشہ نشینی اختیار کرنا ہے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ کے، دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کے، اور ایک اللہ کی طرف ہو کے، اور اس کو دن رات مطلب عبادت کرنا کہ وہ اس میں جو ہے ذکر اذکار بھی ہوں گے، قرآن کی تلاوت اور نوافل ہوں گی، اور مطلب بہت ساری جو عبادات کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم اس میں انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم میں سے جو کوئی بھی کر سکے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے، اور اس کا مطلب مائنڈ میک اپ کر لینا چاہیے کہ اس کو کریں، کیونکہ یہ بھی ایک خاص عبادت ہے اور بہت رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور شب قدر کی تلاش ہم کریں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر کی دعا آپ میں سے ہم سب کو یاد ہوگی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اتنی بڑی شب قدر کی جو خاص دعا جو ہے وہ یہی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی کہ جب اگر شب قدر پالیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ دعا ہم عام طور پر بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور انکا عفو تحب العفو، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ انی کہیں گے تو مجھے معاف کر دے، انا کہیں گے تو ہم سب کو معاف کر دے۔ اور وہ تمام دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں خاص طور سے رکھیں گے، اور اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ وہ جو وقت ہے رمضان کا، جو راتیں بھی جو ہیں وہ بھی عبادت کے لیے ہیں، اس میں بھی ہم جگہ کریں گے، اور پوری راتیں جو ہیں پوری رات نہیں جگیں تو اس میں کچھ حصہ سو کے، اور دن میں کچھ حصہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں، کیونکہ رات میں جگنا ہے، سحری میں جگنا ہے، اور قیام اللیل کے لیے جگنا ہے۔ تو اس میں یہاں پہ یہ چند باتیں ہیں جو کہ یاد دہانی ایک طرح سے ہم سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں ہم، لیکن پھر بھی ایک طرف سے تھوڑا سا یاد دہانی ذکر کرنے سے تازگی آ جاتی ہے، اور ایک تیاری میں جیسے تقویت ملتی ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک ذرا سی یہاں بہت خوبصورت بات ہے، اس کو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ امت کی زندگی اور سربلندی کا راز دعوت محمدی کے لیے جہاد میں پوشیدہ ہے، اور پہلے انسانوں کے دل جیتنے کے لیے جہاد، پھر تہذیبی غلبہ کے لیے جہاد، اور اس جہاد کے ساتھ ساتھ کامیابی کے لیے اپنے نفس سے جہاد، تاکہ تقوی حاصل ہو۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے نا، شہر التقوی ہے، انفرادی تقوی بھی اور اجتماعی تقوی بھی، خلوتوں میں یعنی کہ اکیلے میں بھی ہم راتوں میں جگ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور روئیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش، اور تمام امت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، تمام مومنین مسلمین کے لیے دعا کریں۔ اور پبلک لائف میں صداقت، دیانت، امانت، عدالت، شجاعت، اخوت اور حقوق انسانی کا احترام بھی، یعنی ایک طرف حقوق اللہ ہے، ہماری جو نماز ہے، ہمارا جو روزہ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے حقوق اللہ میں آتی ہیں، اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ صداقت، دیانت، امانت، عدالت، شجاعت، اخوت، یعنی یہ تمام چیزیں لوگوں سے اس کا ریلیشن ہے، آس پاس کے لوگوں سے، تو یہ چیز بھی ہمارے اندر ہو، یعنی کہ دونوں چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم اللہ کی عبادات کرنے میں، مطلب حقوق اللہ ادا کرنے میں بہت زیادہ کنسنٹریٹ ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں کمی ہونے لگتی ہے، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بندوں کے حقوق ادا کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے حق میں کمی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امت وسط بنا کے، اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط بنانے میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ بہترین امت بنیں، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے کہ وہ آیت اس وقت یاد آ رہی ہے مجھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جہاں کہا گیا کہ کیا بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو انکار کرتے ہو۔ تو یہاں پہ کہ دونوں چیزیں، دونوں اللہ کی عبادات بھی، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی ہم ادا کرنے کے لیے اس ماہ میں بھی، کیونکہ دونوں ہی نیکیاں ہیں، ہے نا۔ جیسے نمازوں کا جہاں حکم دیا گیا ہے تو وہ مما رزقناہم ینفقون جو کہا گیا ہے نا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، تو کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں، یعنی اللہ کے حق بھی اور بندوں کے حق بھی،
ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے اور ہمیں وہ توفیق دے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آپ سب بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ایک دوسرے کو ہم خاص طور سے ہم اس کے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے, اور اس سے خاص اپنا ایک رشتہ ہم اور مضبوط کریں, اور بہت زیادہ اس کی مطلب جیسے میننگ, مفہوم, اور اس میں ہم وقت لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کافی جو ایسے بھی ہم کرتے ہیں, قرآن کلاسز وغیرہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے کچھ اور نئی صورتیں, کچھ تفاسیر وغیرہ جو ہے اس میں ہم کوشش کریں کہ رات میں بھی یا دن میں بھی جب ہم ٹائم نکال سکیں اس میں ڈوبیں, اس کی گہرائی میں غور و فکر کریں, کیونکہ یہ اللہ کے قربت کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے. جیسے نمازوں میں بھی تو ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں نا, سورہ فاتحہ سے لے کے اور دوسری صورتیں جو ہیں وہ تو, اور جو ہم حفظ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, تو اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں, کیونکہ حفظ کرنا الگ چیز ہے اور حفظ رکھنا الگ چیز ہے. تو کرنے کے لیے تو ہم کریں, اور رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کو نماز کا حصہ بنائیں, چاہے ہم سورہ ملک لے لیں یا پھر سورہ کہف لے لیں. سورہ کہف کی شروع کی آخری 10 آیات اور آخر کی 10 آیات, یا پھر کوئی اور بھی اما پارا کی کوئی سورہ جو ہے وہ, یا پھر کوئی سی بھی سورۃ البقرہ میں سے آخر حصہ جو ہے وہ, اس میں سے مجھے امید ہے کہ ہم سب کو یاد ہے, یا پھر وہ آیات جن کی فضیلت ہم پڑھتے ہیں, سورۃ البقرہ کی شروع کی جو 4 آیات ہیں, پھر بیچ کی 6 آیات ہیں, اور پھر آخر کی جو آیات ہیں 10 آیات کے بارے میں, بیچ کی 3 آیات اور آیت الکرسی, اور اس کے ساتھ 2 آیات اور ملا لیں ہم, اور پھر اس کے بعد آخر کی 3 آیات آمن رسول جو اسے للہ ما فی السماوات سے, تو یہ 6 آیات ہو گئی, اور شروع کی 4 آیات یعنی 10 آیات. ان کی فضیلت الگ سے آئی ہے. اس کو جو ہے کسی مجنون پہ بھی پڑھ دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے. تو اس کو بھی اگر ہم یاد کر لیں, یاد ہوتی ہیں ایسے, ایک بار اس کو ریوائز کر لیں اور اس کو کسی نماز میں پڑھ لیں, تو یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ ایک پریپریشن کی ہم یہ بنا لیں اپنا ایک کیا کہتے ہیں پلاننگ کر لیں کہ ہم یہ چیزیں نیا انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ کریں گے اور کریں گے, کہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہم سمیٹ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کریں ان لوگوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.